لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 10۔ علم کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے۔ علم کی ضرورت، اہمیت، تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اب ایک بہت اہم چیز کی طرف امام صاحب توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ ایک باب العلم قبل القول والعمل۔ باب اس سلسلہ میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے۔ زبان سے گفتگو کرنا یا کوئی عمل کرنا، اس سے پہلے علم کی ضرورت ہے، علم اس سے پہلے ہونا لازمی ہے۔ علم اور عمل یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ علم کے بغیر عمل بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خواہ وہ دینی کام ہے یا دنیاوی معاملات میں آپ تمام جانتے ہیں، کوئی بھی کام ہے خصوصاً اہمیت والا کام، اس سے پہلے معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ آپ کوئی کمپیوٹر لیتے ہیں، کوئی قیمتی موبائل لیتے ہیں، اس کو چلانے سے پہلے اس کا علم حاصل کرتے ہیں کہ اس کو آن کیسے کیا جائے گا، کون سا اس کا پروگرام کس انداز سے چلایا جائے گا۔ اس کو ڈبے سے کھولتے ہی جٹ اس کو آن کر کے استعمال کرنا نہیں شروع کر دیتے، اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہم نقصان نہ کر بیٹھیں۔ تو اسی طرح کوئی بھی دنیا کا کام ہے، اس سے پہلے اس کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں، پھر آگے اس کا عمل ہوتا ہے۔ دین بھی ایسے ہے، دین کا کوئی کام ہے، خواہ نماز ہی کیوں نہ ہو، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج زکوٰۃ ہے، دیگر اعمال ہیں، پہلے ان کے بارے میں علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ تو گویا کہ علم اور عمل یہ لازم و ملزوم ہیں، اور اس میں مقدم وہ علم ہے۔ علم جو وہ سبب اور ذریعہ ہوتا ہے عمل کا، اگرچہ اصل مطلوب اور مقصود تو عمل ہی ہوتا ہے، لیکن اس عمل کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا، یہ علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس صرف علم ہے، عمل نہیں، تو وہ علم بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایک ڈاکٹر نے MBBS کی ڈگری تو حاصل کی ہے، لیکن عملی طور پر اس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ ایک مریض کا BP بھی چیک نہیں کر سکتا، تو اس کی وہ ڈگری کا ایک گتا اور کاغذ بیکار ہے، اس کا کیا فائدہ اس کو؟ ہاں، جب اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، مریض کی صحیح تشخیص کر کے اس کے مطابق اس کی ادویات کا صحیح انتخاب کرے، اب اس کے علم نے اس کو فائدہ دیا ہے۔ اسی طرح دین کا علم رکھنے والا اگر اس کے مطابق اس کا عمل ہے تو یقیناً یہ علم اس کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، اور ایسا فائدہ ہوگا جو انسان اس دنیا میں رہ کر اس کی سوچ کی کوئی ادنا درجے تک بھی اس کی سوچ نہیں جا سکتی، کیا کچھ اللہ نے دینا ہے۔ لیکن اگر عمل نہ ہوا تو اس علم کا پھر وبال بھی بڑا سخت ہوگا۔ اس بات کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 بیان فرمائی کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے بے شک شان یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ فَاعْلَمْ، پہلے جان لیجئے، لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی پہلے جاننا ہے۔
کہ لا الہ الا اللہ صرف 2-4 الفاظ ہی زبان کی نوک سے ادا کرنے نہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے تقاضے، یہ تمام کے تمام جاننا، ان چیزوں کو جان کر پھر اس کو زبان سے ادا کرو۔ اگر تم اس کی تمام ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہو، اس کے تقاضوں کو پورے کر سکتے ہو، تو پھر اس کا اقرار کرو۔ فرماتے ہیں کہ فبادہ بالعلم، اللہ تعالیٰ نے ابتدا علم سے کی ہے، تو علم کے بعد پھر آگے کیا فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ ثابت ہوا کہ پہلے جاننا ہے، جاننے کے بعد پھر اپنے گناہوں کی معافی یہ عمل ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یقیناً علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث، اور انبیاء کوئی روپے پیسے درم و دینار کوئی دنیاوی مال و متاع وہ امت کو چھوڑ کر امت کو دے کر نہیں جاتے، بلکہ انبیاء کے پاس اگر کچھ دنیاوی مال و متاع ہو بھی تو وہ وراثت میں نہیں جاتا بلکہ وہ بیت المال میں جاتا ہے۔ اور انبیاء چھوڑ کر کیا جاتے ہیں؟ وہ امت کو علم دے کر جاتے ہیں، اور امت کے افراد میں سے جو نبوت کی زبان سے ادا کردہ علم، وحی کے ذریعے آیا ہوا علم جو اس کو حاصل کرتا ہے، انبیاء کا حقیقت کے اندر وہ وارث ہے، کیونکہ انبیاء وراثت کے اندر دین کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ورثوا العلم، انبیاء العلم کے وارث بناتے ہیں۔ ایک علم ہے، ایک العلم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ علم تو کوئی بھی علم ہو سکتا ہے، اس کے اندر عصری علوم بھی آ سکتے ہیں، دوسرے بھی، لیکن جب الف لام آ جائے، معرفہ ہو جائے، اس وقت خاص علم ہے، یعنی دین کا، وحی کا، اللہ کی طرف سے آنے والا جو علم وہ مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہی کہا تھا کہ یا ابات انی جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے، ما لم یاتک جو تیرے پاس نہیں۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کا باپ بالکل کوئی جاہل نہیں تھا، جس طرح کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ آزر تھا وہ نمرود کا محکمہ اوقاف کا ذمہ دار تھا، مذہبی پیشوا تھا۔ تو مذہبی پیشوا جاہل تو نہیں ہوتا، اس کو دنیاوی معلومات تو تھی یا اپنے مشرکانہ عقائد و نظریات کا تو علم تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما لم یاتک، میرے پاس علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں۔ تو ان کے باپ کے پاس صرف علم تھا، یعنی دنیا کا مال و متاع، کھانے پینے، رہنے سہنے، دربارے بادشاہ کے دربار میں آنے جانے کے طریقے سلیقے، ان سے مال نکلوانے کے طریقے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم تھا، وحی کا علم۔ اس لیے فرمایا کہ فاتبعنی، اگرچہ ابا جان آپ والد ہیں، میں بیٹا ہوں، عمر میں آپ بڑے ہیں، لیکن میرے پاس علم ہے، اس لیے آپ نے میری پیروی کرنی ہے، میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ دلیل اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس کے پاس دین کا وحی کا علم ہو اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ دنیاوی علوم، دنیاوی ڈگریاں، ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پیروی کرو گے تو اہدک صراطا سویا، میں سیدھا راستہ دکھلاؤں گا۔ تم اپنے جو صرف علم لیے پھرتے ہو اس سے سیدھا راستہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ سیدھا راستے سے مراد جو اصل انسان کی زندگی کا مطلوب اور مقصود ہے، حیات انسان کی زندگی کا مطلوب اور مقصود اور حیاتی کا مقصد کیا ہے؟ وہ صرف کھانا پینا اور مر جانا نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے پار ایک اور زندگی بھی ہے، اس کے پیچھے ایک اور زندگی بھی ہے، اس زندگی کے لیے بہتری اور اپنی
ایک قابل رشک زندگی بنانا مقصود ہے، اور وہ وحی کی تعلیم کے ساتھ ہی ہوگی۔ تو انبیاء، علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی کیا ہی شان ہے علماء کی کہ جو انبیاء کے وارث بنے۔ کوئی کسی بادشاہ کا وارث بنتا ہے، بڑی جائیدادیں پاتا ہے، بڑی میلوں کے حساب سے زمینیں آتی ہیں، تو دنیا دار للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کتنی اس کی اولاد، اس کے ورثاء کتنے خوش نصیب ہیں، بیٹھے بٹھائے ان کو پوری زندگی کسی کمانے کی، کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں۔ لیکن جو انبیاء کے وارث، انبیاء جن کو وراثت آئے، ان کے کیا ہی نصیبے، کیا ہی خوش نصیبی ان کی۔ اور یہ بھی کہ اپنے آباء و اجداد، ان کے وراثت کے لیے تو خونی نسب ہونا لازمی ہے۔ کوئی انسان اپنے اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے کہے کہ میں فلاں چودھری کا وارث بن جاؤں گا، میں فلاں عہدے دار کا، ایم پی اے، ایم این اے کا، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کا، میں اپنے اخلاق و کردار سے اس کا وارث بنوں، یہ نہیں۔ لیکن انبیاء کا وارث اپنے اخلاق اور کردار، اپنی اس علم کی محنت اور کوشش کے لیے انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر امیر بھی، غریب بھی، کسی رنگ کا ہے، کسی علاقے کا ہے، کیسا بھی اس کا قد کاٹ ہے، کیسی بھی اس کی شکل و صورت ہے، لیکن وہ وحی کا علم حاصل کر کے وہ انبیاء کا وہ وارث بن سکتا ہے۔ من آخذہ آخذہ بحظ وافر، جس نے اس علم کو لیا، وحی کا علم، اس نے وافر حصہ لیا، بڑا ہی اس نے نصیبہ پا لیا۔ ومن سلک طریقا یطلب بعلما، جو چلتا ہے کسی ایسے راستے پر کہ تلاش کرتا ہے اس کے ساتھ علم، طریقہ نکرہ ہے، کوئی بھی طریقہ جس سے علم حاصل کیا جائے، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا اس کے لیے جنت کا راستہ۔ جو دین کا علم، وحی کا علم، اس کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اپنائے، کسی راستے پر مطلوب اور مقصود اس کا صرف دین کا علم حاصل کرنا ہے، وہ علماء کے پاس، کسی اکیلے کسی عالم کے پاس جا کر سیکھے، کسی مدرسہ میں اس کے آمنے سامنے بیٹھ کر، یا آج کے طریقہ نیٹ کے ذریعے کسی طریقے سے بھی علم حاصل کرے، اس میں مخلص ہو، صحیح علم، صرف چند ایک سنی سنائی باتیں نہ، اس کے اندر مہارت اور اس کے اندر پوری اپنی جان فشانی اور محنت کے ساتھ حاصل کرے۔ سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جنت والے اعمال، نیکی، تقوی اور اسی طرح باقی عمل کرنے لیے اس کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ وقال جل ذکرہ، اور فرمایا جس کی شان، جس کا ذکر بہت ہی بلند اللہ تعالیٰ کی ذات نے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، سوائے کے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء ہی۔ جو اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں، اہل علم ہیں، حقیقت کے اندر اللہ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معرفت ہے اللہ کے احکام کی، کون سا کام کیسے کرنا ہے، کس کام کے کرنے سے اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے اور کس کام کے کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ اسی اپنے علم کے مطابق ٹھیک طریقے سے وہ پھر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حلال اور طیب کام جو ہیں ان کا ارتکاب، ان کو اپناتے ہیں، اور جو منحیات ہے، ممنوع کام ہے، ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ وقال وما یعقلها الا العالمون، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ ان مثالوں کو علماء لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بہت ساری مثالیں بیان کی ہے، حق اور باطل کی، صحیح اور باطل چیز کی،
رحمان کی طرف جانے والا راستہ اور شیطانی راستوں کی اللہ نے کئی تمثیلیں بیان کی، لیکن ان تمثیلوں، ان مثالوں سے فائدہ کون حاصل کریں گے؟ العلماء، اہل علم، وہ حاصل کریں گے۔ لیکن العالمون کہا، العالمون سے مراد جو نبوت اور وحی اور اللہ کی طرف سے آنے والا علم، اس کو حاصل کرنے والے ہیں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 10 میں بیان کیا، جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جب ان جہنم میں جانے والے بد نصیبوں سے پوچھا جائے گا کہ بدبختو تم کیوں جہنم میں آئے؟ تمہارے پاس اہل علم علماء نہ آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں سمجھایا نہ تھا؟ یہ تمام کے تمام مرنے کے بعد جو جن منازل کو طے کرنا ہے اس کا تمہیں بتلایا نہ تھا؟ تو آگے سے کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہیں گے کہ کاش کہ ہم سننے والے ہوتے یا سمجھنے والے ہوتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ علم کے دو ذرائع تھے، ایک سننا اور دوسرا سمجھنا، نہ انہوں نے سنا اور نہ عقل سے کام لیا، دونوں ہی چیزوں کو ضائع کر دیا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرے۔ وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ زمر کی آیت نمبر 9۔ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، علماء اور جہلاء، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی کے نزدیک بھی ایک عامی آدمی سے پوچھ لیں، دنیا کی کوئی لغت اٹھا لیں، کیا اس کے اندر عالم و جاہل دونوں برابر ہوں گے؟ کبھی بھی برابر نہیں۔ جیسے دنیاوی تعلیم کے اندر ایک بالکل ان پڑھ ہے جو اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتا، اور دوسرا PhD کیا ہوا ہے، MSc کیا ہوا ہے، کہ اور ڈگری حاصل کیا ہوا، کیا دونوں کا درجہ برابر ہے؟ جیسے یہ برابر نہیں، اسی طرح دین کا علم رکھنے والا، وحی کا علم رکھنے والا، اللہ کی کتاب کی معرفت رکھنے والا وہ، اور جو ان سے کورا ہے، جو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر دنیاوی علوم رکھنے اور نہ رکھنے والے برابر نہیں تو دین کا علم رکھنے اور نہ رکھنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ آپ برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، دین کی فقاہت۔ اور یہ مرفوع حدیث متصل سند کے ساتھ حدیث نمبر 71 میں موجود ہے۔ حصول علم اور اس کی بقا کے لیے، بلکہ پہلے یہ بات بیان کی کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ، جس کے ساتھ اللہ نے خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھا ہے اس کو دین، جو خوش نصیب اس دین کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے سنانے والے، ان سے کائنات کے اندر اس سے زیادہ بہتر اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ اللہ نے خیر اور بھلائی اس کو عطا کر دی ہے۔ اور اس کا برعکس جو اس دین سے دور ہیں، دین کے مبادیات کا علم نہیں ہے، ان کو ارکان اسلام کا پتہ نہیں، ان کے ادائیگی کا طریقہ نہیں، وہ اگرچہ PhD کی ڈگریاں اٹھائے پھریں، کئی انہوں نے ڈپلومے کیے ہوئے ہوں، لیکن اگر دین سے وہ جاہل ہیں تو حقیقت کے اندر وہ جاہل ہی ہے۔ وہ خیر کا ارادہ اللہ نے ان سے نہیں کیا، اللہ نے ان کو دھتکار دیا ہے اپنے دربار سے، اپنے درگاہ سے، کہ ایسے بد نصیب جنہوں نے 70 سال کی زندگی گزاری، 60 سال زندگی گزاری، لیکن ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا طریقہ بھی نہیں، ہاتھ باندھ کر اپنی گزارشات پیش کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، دربار الہی میں جانا کیسے ہے، نہ وضو کا طریقہ، نہ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، نہ کہ مسجد کے آداب، نہ
رکوع سجدے کا صحیح طریقہ، نہ اس کے اندر پڑھنے والے اذکار ان کا کوئی تلفظ، نہ اس کا کوئی معنی مفہوم، تو کیا ان کی زندگی ہے؟ دنیا کمائی ہے، زمینوں کے زمینیں، ملیں اور فیکٹریاں، بڑا کچھ کمایا ہے، تو کیا اس کا فائدہ ہوا؟ من یرد اللہ بخیر یفقہہ، جس کے ساتھ اللہ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ اس کو سمجھ، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور علم جو ہے یہ تعلم سے ہے، سیکھنے سکھلانے سے آتا ہے۔ علم جو ہے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھلانے سے، حصول علم اور اس کی بقا پڑھنے اور پڑھانے سے ہے، اور اس کے لیے جتنا کہ وقت صرف کرے گا، جتنی محنت کوشش کرے گا، اتنا ہی اس کے اندر وہ اپنا درجہ مرتبہ اور مقام پا لے گا۔ علم پڑھنے پڑھانے، پڑھ لیا اس کے بعد کاروبار میں مشغول، دیگر کاروں میں مشغول، وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی کاروبار کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اسی کا ہو کر رہ جانا، اور یہ دین کا علم یہ برائے نام رہے، کبھی اس کو دہرانے کا، آگے ابلاغ کرنے کا، پہنچانے کا کبھی موقع ہی نہ ملے، تو ایسا دین کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت اپنی ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ ہی لی، تو باقی اس کے نہ گھر کے اندر کوئی دینداری ہے، نہ اس کے دکان کے دائیں بائیں والوں کو کبھی کوئی دین کی بات کہی ہے، بڑی مشکل سے ٹوٹی پھوٹی اپنی نماز، وہ بھی کبھی وقت پر، کبھی بے وقتی، کبھی بھاگم بھاگ، جاتے جاتے 2 منٹوں کے اندر بوجھ اتار کر آئے، تو یہ تو کوئی دین کا علم حاصل کرنے کا مطلوب اور مقصود نہ اس نے پایا۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم جو ہے وہ تعلم سیکھنے سے اور دوسروں کو سکھلانے سے ہے۔ اور ہمارے اسلاف جن کو یہ اس کی قدر تھی، کیسے انہوں نے زندگیاں ہی صرف کی اس کے لیے۔ امام عبداللہ بن نافع رحمہ اللہ 35 سال تک امام مالک کی مجلس میں رہے، 35 سال تک امام مالک کی مجلس میں اور علم حاصل کرتے رہے۔ سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس طرح نعیم المجمر عظیم محدث، وہ 20 سال تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں علم حاصل کرتے رہے۔ تو ہمارے ہاں تو دنیاوی تعلیم کے لیے تو 20 سال کے لمبے زندگیاں لگائی ہیں اور کورس کیے ہوئے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی 2 سال بھی کسی کو کہہ دے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ 2 سال کون نکال لے۔ اب تو ایک دور تھا جب 8 سال کا نصاب تھا، لوگ بڑے شوق سے حاصل کرتے تھے، اب 8 سال کا نام سن کر ہی ہمارے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ 8 سال دین حاصل کرنے کے لیے، پھر شارٹ کرتے کرتے اب 5 سالہ اور 4 سالہ، بعد نے 2 سالہ، اور بعد نے چند مہینوں کے کورس رکھے، لیکن لوگ کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہیں۔ وقال ابو ذر لو وضعتم سمسامۃ علی حاضہ واشار الی کفاہ ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اگر تم رکھو تلوار میرے اس پر، اپنے گدی کی طرح اشارہ کیا، اگر میری گدی کے اوپر، گردن کے اوپر تم تلوار رکھ دو، ثم ظننت انی، پھر مجھے یقین ہو کہ بے شک میں انفذ کلمۃ، ایک کلمہ کہہ سکوں گا، جاری کر سکوں گا، جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، قبل ان تجیزوا علیہ، اس سے پہلے کہ تم تلوار کو چلا دو۔ گردن کے اوپر کسی نے تلوار رکھی ہو اور مجھے یقین ہو کہ گردن الگ کرنے سے پہلے میں ایک کلمہ، ایک بات جو نبی سے سنی ہے وہ آگے پہنچا سکتا ہوں، زبان سے ادا کر سکتا ہوں، لانفذت، میں تب بھی ادا کروں گا۔ یہ ہے علم، یہ علم کے ابلاغ کا ذوق اور شوق۔ کتنی بھی تکلیف ہے، غم ہے، موت کے آخری لمحات نظر آ رہے ہیں، لیکن دین کے ابلاغ کے لیے انسان پھر بھی کوشاں رہے۔ یہ صحابہ کرام کا ذوق اور شوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کا تھا، اور ان کی اسی شوق نے، اسی محنت اور کوشش نے یہ دین اب تک پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی یہ محنت اور کوششیں نہ ہوتی تو آج دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ اور یہ صرف ان کا ایک زبانی کلمہ ہی نہیں تھا،
عملی طور پر انہوں نے ایسے کیا ہے، آخری سانس تک انہوں نے نبی کے دین کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہیں، آخری لمحات میں ہیں، ایک نوجوان آیا ہے، پیچھے ہٹا ہے، ان کی چادر جو ٹخنوں سے نیچے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور ان کو بتلایا کہ چادر ٹخنے سے اوپر کریں، یہ پیغمبر کی تعلیمات ہے۔ آخری لمحات ہیں، لیکن اس وقت بھی تبلیغ اور اس وقت بھی دعوت کا کام جاری ہے۔ وقال ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ پیغمبر یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ، ہماری عبادت شروع کر دو، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن انبیاء کی تعلیم یہ تھی کہ تم رب والے بنو۔ اس ربانیین کا کیا معنی؟ اس کا ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن معنی بیان فرماتے ہیں، علماء فقہاء، تحمل برداشت کرنے والے اور فقاہت حاصل کرنے والے، یعنی علم کو حاصل کرنا، ضبط کرنا، اس کے نشیب و فراز کو دیکھنا اور آگے صبر و تحمل کے ساتھ آگے پہنچانا، یہ ہے ربانیین۔ وَيُقَالُ الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ربانی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی تربیت کرے چھوٹے علم سے، بڑے علم سے پہلے چھوٹا علم، پہلے ابتدائی بات، پہلے چھوٹی پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی، ابتدائی کے اندر بڑے بڑے مشکل باتیں اور لمبی لمبی باتیں، اور جو لوگوں کو سمجھنے کے لیے انتہائی دشوار وہ نہ سمجھانا شروع کر دے۔ ابتدا جس طرح بچے کو پہلے نورانی قاعدہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر ناظرہ، پھر ترجمہ، پھر اس کے بعد آگے، تو یعنی ابتدا سے علم جو سکھلاتا جائے، علم بھی سکھلائے اور اس کے ساتھ تربیت بھی کرے، تو اس کو کہتے ہیں ربانی، رب والے، جو رب کا علم سکھلانے والے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم جو علم وحی ہے اس کو حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں بیان کیا کہ علم جو ہے وہ قول اور عمل سے پہلے، گفتار اور عمل سے پہلے علم، اللہ ایسا علم اور اس علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔